اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذی، وہ ذات، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، فرش بنایا، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت، وَأَنزَلَ، اور اس نے اتارا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، ماءً، کچھ پانی، اس نے اتارا آسمان سے کچھ پانی، فَأَخْرَجَ، پھر اس نے نکالا، بِہِ، اس کے ساتھ، اس کے ذریعے سے، اس کے ساتھ، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں سے، رِزْقًا لَکُم، تمہارے رزق کے لیے، تمہارے رزق کے لیے، یا تمہارے لیے رزق نکالا، فَلَا تَجْعَلُوا، پس تم نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کسی قسم کے شریک، اندادن، کسی قسم کے شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا رب ہے، تمہیں پالنے والا ہے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو آگے اللہ تعالیٰ مزید وضاحت فرما رہے ہیں، توحید کی دلیل دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور بچھونا بنا دیا ہے۔ یہ زمین تمہارے رہنے کے کام آتی ہے، اس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا۔ اگر تمہیں کوئی چھت نہ ملے تو آسمان تمہارے لیے چھت ہے، اور پھر اس نے جو ہے تمہاری ضرورت کے لیے، تمہاری خوراک کے لیے آسمان سے زمین بنائی، پھر زمین سے تمہاری ضرورت کے لیے چیزیں نکالی، آسمان سے پانی برسا کر، پانی کے ذریعے، پانی آسمان سے نازل فرمایا اور زمین سے تمہارے لیے چیزیں نکالی، تمہاری ضرورت کے لیے پھل، دیگر چیزیں جتنی بھی ساری ہیں، اور تمہارے رزق کے لیے نکالی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس تم اللہ کے ساتھ کسی قسم کے شریک نہ بناؤ، کسی طرح کا بھی، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، کسی بھی چیز میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، کسی بھی طرح کا شریک اس کے ساتھ نہ بناؤ۔ تو کیونکہ جب تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہاری ساری ضروریات کو پورا کر رہا ہے، تمہیں ہر چیز دے رہا ہے جو تمہیں ضرورت کی ہے، تو پھر تمہارے لائق کیا ہے کہ تم پر اس کا حق یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نا، کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے، لازم۔ تو ہاں، اگر تم شریک بناتے ہو، سمجھتے ہو کسی اور کو داتا، دستگیر، سب کچھ، تو جاؤ پھر کسی اور زمین کے اندر جا کے رہو، اس زمین کو چھوڑ دو جس کو تم خدا بناتے ہو، پھر اس کی زمین پر رہو، اس کا کھاؤ، رب کا دیا ہوا کھاؤ نہ۔ اگر رب کا دیا ہوا کھاتے ہو اور اس کی زمین کے اوپر رہتے ہو تو پھر تمہیں عبادت اور بندگی بھی اسی کی کرنی پڑے گی، اور اس کو اپنا الہ اور معبود ماننا پڑے گا، اس کی توحید کو ماننا پڑے گا۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور راستے پہ چلتے ہو تو پھر وہاں جاؤ، اسی کو خدا بناؤ اور اسی کی کھاؤ، اسی کی زمین پہ رہو، اس زمین کو چھوڑ دو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو جانتے بوجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اس کی بندگی میں، اس کی عبادت میں، اس کے اقوال و افعال میں، اور اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، کسی قسم کی چیز میں بھی کسی مخلوق کو اس کے برابر نہ کرو۔ اس کی کوئی صفت ہے، کوئی اس کا اختیار ہے، وہ مخلوق کو نہ دو، وہ اسی کا رہنے دو۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں۔